کربلا رونے کی نہیں اٹھ کھڑے ہونے کی داستان ہے، اور جیسے کربلا صرف آنسوؤں کا نام ہے، بس رو لینے کی ایک رسم، مگر نہیں، یہ ترجمہ کربلا کا نہیں ہے، یہ تو سچائی سے منہ موڑنا ہے۔ کربلا وہ سرزمین ہے جہاں بھوک اور پیاس کے باوجود آواز بلند رہی، حق کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکے۔ 72 جانشار 22,000 کے لشکر کے سامنے کھڑے ہو گئے، بنا خوف بنا جھکے۔ عمر ابن سعد نے عبداللہ ابن زیاد سے اور زیادہ فوجیں مانگی۔ عبداللہ ابن زیاد نے جواب دیا، میں پہلے ہی تمہیں 22,000 کا لشکر بھیج چکا ہوں، اور اب کتنا بھیجوں؟ عمر بولا، کیا تمہیں نہیں معلوم یہ کون لوگ ہیں؟ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، ان میں سے ہر ایک شخص ہزاروں پر بھاری ہے۔ تو یاد رکھیے، امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں شکست نہیں کھائی، بلکہ انہوں نے جیت حاصل کی جو آج کوئی بھی تخت نہیں دلا سکتا۔ کربلا مظلومیت نہیں، جواں مردی وجود کی سب سے اونچی مثال ہے۔ آنسو ضرور بہائیے، مگر آنکھوں میں یہ یقین بھی رکھیے کہ حسین علیہ السلام جھکے نہیں تھے، اٹھے ہوئے تھے، اور آج بھی ہر ایک حق پرست کو اٹھنے کی ہمت دے رہے ہیں۔ حضرت قاضی عباس علمدار وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دوسرا نکاح کیا تھا، ان کا بھی نام فاطمہ ہی تھا۔ تب ان کے ہی کہنے پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کا نام بدل کر ام البنین رکھا تھا۔ یہ حضرت غازی عباس اسی ام البنین کے بیٹے ہیں۔ علی جیسا سینہ، علی جیسا قد اور علی جیسی شان لے کر آئے تھے۔ جب کربلا کی تپتی ریت پر بچے پیاسی آنکھیں لیے بیٹھے تھے، جب روتی ہوئی سکینہ کے لب تھر تھرا رہے تھے، چاچا پانی پلا دو، تو عباس کا دل کانپ اٹھا۔ حضرت حسین علیہ السلام نے دیکھا عباس مسکیزہ کندھے پر رکھے ہیں، خیمے سے نکل رہے ہیں۔ مسکیزہ یعنی پانی بھرنے کی تھیلی۔ حضرت حسین علیہ السلام نے پوچھا، عباس کہاں جا رہے ہو؟ عباس نے سر جھکا کر کہا، سکینہ رو رہی ہے، اصغر کی سانسیں اکھڑ رہی ہے، میں پانی لے کر آتا ہوں، میں نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ میں پانی لے کر آؤں گا۔ حسین علیہ السلام نے بولا، عباس پانی کے راستے میں دشمن ہے؟ عباس مسکرائے اور بولا، مولا میں مقابلہ کروں گا، میری ماں نے مجھے اسی دن کے لیے پالا تھا، اگر میری لاش بھی واپس آ جائے تو مسکیزہ بھرا ہوا ہوگا۔ جناب عباس گھوڑے پر سوار ہوئے، تلوار اٹھائی، چہرہ روشن، ارادہ پاک، خیمے سے نکلتے ہوئے بس ایک ہی جملہ کہا، سکینہ میں پانی لے کر آ رہا ہوں، میری شہزادی انتظار کرنا، عباس ابھی آتا ہے۔ ہر قدم پر زمین کانپ رہی تھی، ہر لہر تھم گئی تھی، کیونکہ آج ایک چاچا نہیں، وفا کا پورا دریائے فرات کی جانب بڑھ رہا تھا۔ عباس گھوڑے پر سوار ہوئے، تلوار اٹھائی اور سورج کی طرف دیکھا۔ میں جس طرح اسلامی تاریخ پر یہ ویڈیوز تیار کر رہا ہوں وہ بالکل انسانی شکل و صورت سے پاک ہے، کیونکہ یہ سوچ کر ہی روح کانپ جاتی ہے کہ ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا اہل بیت، جن کے رتبے اور مقام کا اندازہ بھی ممکن نہیں، ان کا جسم یا چہرہ تصویر میں دکھا سکیں۔ یہ کام صرف اور صرف اللہ رب العزت کا ہے۔ میرا مقصد صرف یہ ہے کہ اسلامی تاریخ کے سچے واقعات روحانیت کے ساتھ آپ تک پہنچائیں، بنا کسی جسم کے۔ اگر آپ کو یہ سلسلہ پسند آئے اور آپ چاہتے ہیں کہ ایسے ہی معتبر اور جذباتی بیانات آپ تک لگاتار پہنچتے رہیں تو میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں، تاکہ جب کبھی بھی میں نئی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک وقت سے پہنچ سکے۔ کے کنارے پہنچے، نہر کے کنارے پہرے دار کھڑے تھے، ظالم جن کی آنکھوں پر دنیا کی محبت کی پٹی بندھی ہوئی تھی،
جن کے دل گمراہی کے دلدل میں دھسے ہوئے تھے، عباس نے للکارا، او ظالمو، جن کا تم نماز میں نام لیتے ہو، جن پر تم درود بھیجتے ہو، انہی کی اولاد آج پیاس سے بلکھ رہی ہے، اور تم انہیں ایک قطرہ پانی بھی دینے سے انکار کرتے ہو۔ تلوار لہرائی، ایک ہاتھ میں مسکیزہ تھامے ہوئے تھے، دوسرے سے دشمنوں کو کاٹتے چلے گئے۔ کاجر مولی کی طرح ظالموں کی قطار کٹتی چلی گئی۔ کربلا کی ریت پر ایک بار پھر خیبر کی بہادری کی گواہ بن گئی۔ عباس نہر تک پہنچے، گھوڑے کو نہر میں اتارا، خود اترے، مسکیزہ بھرا، کندھے پر رکھا، پھر ایک لمحے کے لیے رکے، ہاتھ بڑھایا، چلے میں پانی لیا۔ 3 دن کے پیاسے تھے، کربلا کی تپتی ریت، جلتی دھوپ، اگر ایک گھٹ پانی پی لوں تو کیا ہوگا؟ مگر پھر خیال آیا، سکینہ پیاسی ہے، اصغر بلکھ رہا ہے، اور عباس پانی پی لے۔ عباس نے چلو کا پانی واپس گرا دیا۔ قاضی نے پانی دیکھ کر بھی چھوڑ دیا۔ کہا، سکینہ پیاسی ہے، علی اصغر تڑپ رہے ہیں، اور عباس کیسے پانی پی سکتا ہے؟ پانی چھوڑ دیا، پھر اپنے گھوڑے کی طرف دوڑے، اور وہ علی کا شیر۔ عباس نے مسکیزہ کندھے پر رکھا اور آگے بڑھ گئے۔ سمر ملون، سمر ملون کی آواز میدان کربلا میں گونج اٹھی۔ خبردار، آل محمد کے خیمے میں اگر پانی پہنچ گیا، تم نہیں دیکھتے کہ بغیر پانی کے بھوکے پیاسے ایسے قسطوں کے قسطیں لگا رہے ہیں، کاجر مولیوں کی طرح کاٹ رہے ہیں۔ اگر یہ پانی آل محمد کے خیمے میں پہنچ گیا تو سمجھو تمہاری بیویاں بیوہ ہو جائیں گی، تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے۔ اس پانی کو جان کی قیمت پر بھی روکو۔ اللہ اکبر۔ چاروں طرف سے غازی عباس کو گھیر لیا گیا، فرات کے کنارے، ہر طرف سے حملہ، مگر وقت نے غازی عباس پر رحم نہ کیا۔ کاش وہ جانتے یہ کوئی عام شخص نہیں ہے، یہ حضرت غازی عباس ہیں۔ ایک نامرد پیچھے سے آیا اور عباس پر وار کیا، اور غازی کا ایک بازو کاٹ دیا۔ بازو کٹ کر زمین پر گرا۔ غازی نے فوراً دوسرے ہاتھ میں مسکیزہ تھاما، لیکن دوسرا بدبخت آیا اور دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا۔ اب غازی کے دونوں ہاتھ قربان ہو چکے تھے، مگر جس غازی عباس کا نام وفا ہو، وہ بھلا کیسے رکے؟ حضرت غازی عباس نے اپنے منہ میں مسکیزہ دبا لیا۔ اب تلوار چلانا ممکن نہیں تھا، دونوں ہاتھ کٹ چکے تھے، لیکن ارادہ اب بھی سلامت تھا۔ صرف ایک تمنا تھی، موت سے پہلے میری شہزادی سکینہ کو پانی پہنچا دو، جس سے وعدہ کیا وہ وعدہ پورا کر جاؤں۔ حضرت غازی عباس کا ہر قدم کہہ رہا تھا، سکینہ تیرا چاچا پانی لے کر آ رہا ہے، لیکن کاتب تقدیر کے فیصلے کوئی بدل نہیں سکتا۔ قاضی نے اپنے گھوڑے کو روکا اور خیمے کی طرف بڑھے، لیکن دشمن کو یہ منظور نہیں تھا۔ شمر ملون نے کہا، مسکیزے پر تیر چلا دو۔ کئی تیر ایک ساتھ چلائی گئی۔ انہوں نے تیر چلایا، تیر جو مسکیزہ چیرتے ہوئے عباس کے جسم میں اترنے لگا۔ عباس نے دیکھا مسکیزے سے پانی ٹپک رہا ہے، اور جب آخری قطرہ بھی گر گیا تو وہ شیر جو کبھی میدان میں ڈرا نہ تھا، آج پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ کسی بدبخت نے تانا مارا، عباس تو بھی موت دیکھ کر ڈر گیا، رو رہا ہے؟ ہم تجھے اتنا بزدل تو نہ سمجھتے تھے، موت کو سامنے دیکھ کر تو بھی رو رہا ہے۔ آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن آواز لرزتی ہوئی نہیں بلکہ گونجتی ہوئی تھی۔ کہا، نہیں بدبخت، میں موت سے نہیں، اس وعدے سے رو رہا ہوں جو میں نے بیٹی رسول سکینہ سے کیا تھا۔ وہ وعدہ پورا نہ ہو سکا۔ جب غازی عباس پر تیروں کی بوچھار ہوئی اور وہ لہو سے تر بتر زمین پر گر پڑے تو ایک عظیم منظر پیدا ہوا۔ وہ جسم جو تلوار گھماتا تو ذوالفقار حیدری کی یاد تازہ ہو جاتی تھی۔ اس کے آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ امام حسین علیہ السلام وہاں پہنچے،
قاضی کا سر اپنی گود میں رکھا، زخم صاف کیے، چہرہ صاف کیا اور کہنے لگے، عباس میرے بھائی، تم نے وفا کی انتہا کر دی۔ قاضی آنکھ کھولتے ہیں اور اپنے کو حسین کی گود میں پاتے ہیں۔ قاضی اب مسکرا رہے تھے، حسین رو رہے تھے۔ قاضی بولے، مولا، 2 وصیت ہے میری۔ پہلی، میرا جنازہ خیمے میں مت لے جانا، میری لاش کو وہیں چھوڑ دینا جہاں میرا بازو گرا ہے، کیونکہ اگر سکینہ نے میرے جسم کو دیکھا تو اس کا انتظار بھی ٹوٹ جائے گا اور اس کا صبر بھی۔ بس مولا، مجھے اسی میدان میں چھوڑ دیجیے، اللہ کے بھروسے۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا، کیوں میں دشمنوں میں تیری لاشا چھوڑ جاؤں؟ اور دوسری وصیت یہ تھی، سکینہ کو مت بتانا اس کا چاچا شہید ہو گیا ہے، کیونکہ جب تک اسے پتہ نہیں چلے گا وہ انتظار کرتی رہے گی، اور جب تک انتظار رہے گا صبر رہے گا، امید رہے گی۔ اور پھر غازی عباس شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس واقعہ کا اگلا حصہ میں انشاءاللہ اگلے والیوم میں پیش کروں گا۔ تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، ملتا ہوں آپ سے اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔